ذکر مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا وجود مسعود اگر اس دنیا میں سرکار کی جلوہ گری نہ ہوتی تو پھر نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا، نہ جن ہوتے نہ انسان ہوتے، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اگر وجود میں آئی ہیں تو یہ فقط مصطفیٰ کی برکت سے وجود میں آئی ہے۔ کس کی برکت سے؟ مصطفیٰ کی برکت سے وجود میں آئی ہے۔ اور یہ الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ مسلک ہے کہ محفل بے شک اصالِ ثواب کی ہو، محفل بے شک میلاد مصطفیٰ کی ہو، اس میں ذکر مصطفیٰ کسی بھی انداز سے کیا جاتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا، سرکار کا میلاد ہوتا رہے گا، سرکار کا نام لیا جاتا رہے گا، اور والدین کی، ماں باپ کی اور اپنے عزیز و اقربا کا جو طریقہ ہمیں سرکار بتا کے گئے ہیں اصالِ ثواب کرنے کا، وہ طریقہ ہم اپناتے رہیں گے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اصالِ ثواب کی یہ جو محفل سجائی جاتی ہے اس میں اہل خانہ بالخصوص ان کو نشانہ بنا کے لوگ کہتے ہیں او بھئی یہ کہاں لکھا، یہ کس نے کیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ اصالِ ثواب، یہ چیلم، یہ تسمہ، یہ کل، یہ دعائے خیر، یہ دعائے استغفار، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو دعائے استغفار یہ میرے مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، مصطفیٰ کی فقط ایک حدیث کو اپنے ذہنوں میں رکھے۔ میرے آقا حضور فرماتے ہیں جب دعا کرنے والا مومن ہو، مرنے والا بھی مومن ہو اور پیچھے دعا کرنے والے بھی مومن ہو، مرنے والا بھی، سارے بولے، مرنے والا بھی مومن ہو، پیچھے دعا کرنے والے بھی، پیچھے دعا کرنے والے بھی مومن ہو، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ زندوں کی دعا کی برکت سے مرنے والوں کی قبر میں اللہ پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے، پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں بات رکھیں اپنے کہ لازمی نہیں ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے کہ کوئی لمبا چوڑا کوئی لنگر کا انتظام ہو پھر یہ اصالِ ثواب یا میلاد کی بزم سجائی جاتی ہے، یا کوئی لمبے چوڑے معاملات ہوں، کوئی اپنا محفل بڑی اشتہار چکوائے جائے، ساؤنڈ لگوایا جائے، لوگوں کو کثیر تعداد میں لوگوں کو دعوت دی جائے، لوگوں کا جمع غفیر کیا جائے، پھر جا کے اصالِ ثواب کی محفل ہوتی ہے، یہ اصالِ ثواب ہوتا ہے؟ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے غلاموں، اصالِ ثواب کی یہ جو محفل ہے، یہ محفل آپ اپنے گھر میں، اپنے گھر کے کھانے پہ بھی فاتحہ پڑھ کے اپنے مرنے والے فوت شدہ اپنے جو رشتہ دار عزیز و اقربا ہیں، میرے آقا حضور فرماتے ہیں کہ مرنے والا قبر میں دنیا اور کائنات کی کوئی شے لے کے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش قبر والا دعا سے ہوتا ہے۔ جتنا خوش قبر والا کس سے ہوتا ہے؟ دعا سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں۔ کون ہیں؟ ہم مومن ہیں، اور جن کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں دعا کے لیے وہ بھی الحمدللہ مومن تھی۔ وہ بھی کیا تھی؟ مومن، ایمان والی تھی، دنیا سے جو گئی کلمہ انہوں نے پڑھا تھا۔ تو یہ نیت لے کے بیٹھے ہیں کہ زندوں کی دعا کی برکت سے اللہ مرنے والوں کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے ایک صحابی میرے آقا حضور کی خدمت میں آئے ہیں۔ آقا حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا جی میں نے منت مانی، میں نے بولے سارے، میں نے کیا منت مانی۔ آج بھی بعض ہمارے احباب درباروں پہ جاتے ہیں تو جا کے منتے مانتے ہیں میرا فلاں کام ہو جائے،
میں نذرانے کے طور پہ لنگر نیاز میں جو مجھے توفیق ہوئی میں ڈالوں گا، غلے میں ڈالوں گا، یا میں یہ لنگر پیش کروں گا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے صحابی نے منت مانی۔ کیا مانا؟ سارے بولے میرے آقا حضور نے صحابی نے منت مانی، میرے نبی کی خدمت میں آ گیا، آ کے عرض کرنے لگا آقا جی میں نے منت مانی ہے کہ اللہ مجھے پتر دے، میں جنت کی دہلیز کو بوسا دوں گا۔ اب توجہ سے اس بات کو سن لیں، میرے آقا حضور کے صحابی نے منت مان لی کہ اللہ مجھے پتر دے، میں جنت کی دہلیز کو چوموں گا، میں جنت کی دہلیز کو بوسا کروں گا۔ جب صحابی کے گھر میں بیٹا ہو گیا، بیٹا دنیا میں آ گیا، اب منت پوری کرنے کے لیے صحابی کو سمجھنا ہے کہ میں جنت کی دہلیز کو کیسے چوموں، جنت کی دہلیز کو کیسے بوسا کروں۔ میرے آقا حضور کی خدمت میں پریشانی کے عالم میں آ گیا۔ میرے آقا حضور نے پوچھا کہ اے میرے صحابی بتا کیوں پریشان ہے؟ آقا جی منت مانی کہ میں جنت کی دہلیز کو چوموں گا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جنت کہاں ہے، میں کہاں زمین پہ، اب جنت کی دہلیز کو کیسے چوموں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا حضور نے فرمایا اے میرے صحابی بتا ذرا وہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں، تیرے ماں باپ زندہ ہیں کہ دنیا سے چلے گئے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آقا جی ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی قبروں کا پتہ ہے کہ نہیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آقا جی قبروں کا بھی مجھے نشان بھول چکا ہوں، آقا جی قبریں بھی بھول گیا ہوں۔ میرے آقا حضور کی کریمی اور رحیمی کا اندازہ لگائیے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا حضور نے زمین پہ دو لکیریں کھینچی۔ کیا کیا؟ دو لکیریں کھینچی مصطفیٰ نے۔ میرے آقا حضور نے چھڑی سے دو لکیریں کھینچ کے نا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابی ایک کو ماں کی قبر تصور کر، ایک کو باپ کی قبر تصور کر، باپ کی قبر سرانے کی طرف سے چوم لے، ماں کی قبر قدمین کی طرف سے چوم لے، تو جنت کی دہلیز کو چوم لے۔ کس کو چوم لے گا؟ جنت کی دہلیز کو۔ جب ان کی قبروں کو چوم لینے سے جنت کی دہلیز کو چوم لیا جا سکتا ہے، جنت کی دہلیز کو چوم لیا جاتا ہے، ان کے قبروں کو چومنے سے ڈائریکٹ جنت کی دہلیز کو بوسا ہوتا ہے۔ تو غور کرو ڈائریکٹ ان کے قدموں کو چوما جائے، ماں باپ کے قدموں کو چوما جائے تو پھر جنت کے کس درجے کو چومے بندہ، یا کس درجے کو چومنے والا ہے انسان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میلاد مصطفیٰ سرکار کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بھی فقط یہی تھا کہ میرے آقا حضور کے آنے سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلمتیں ہی ظلمتیں تھی، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف ماں باپ کی توہین تذلیل، اور ان کو مکے کے بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ بوڑھے ماں باپ کو مکے کے بازاروں میں جا کے بیچ دیا جاتا تھا، اور بوڑھے ماں باپ جب ہو جاتے ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا۔ لیکن مصطفیٰ آئے، میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں سنو، جس ماں کو مکے کے بازار میں بولیاں لگاتے ہو، اللہ نے تمہاری جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اللہ نے تمہاری جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اور جس باپ کو مکے کے بازار میں جا کے بولیاں لگاتے ہو، بیچنے کے لیے لے کے جاتے ہو، اللہ نے جنت کا دروازہ اسی باپ کو بنایا ہے۔ اللہ نے جنت کا دروازہ
اسی باپ کو بنایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے ہم غلام ہیں، اور الحمدللہ سرکار کی ہر نسبت کو ماننے والے، ہر نسبت کو، سارے بولو، ہر نسبت کو ماننے والے بیٹھے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے میلاد کی برکت ہے، سرکار کے میلاد کی برکت ہے کہ اس میلاد مقدس کی آج کے اس بزم میں اس میں بیٹھے ہیں۔ اس کے گزشتہ دن کو سیدہ پاک سے نسبت ہے، آنے والے دن کو حضرت یار غار سے قسم ہے، ان کا نام ہم پوری عقیدت اور پورے ایمان سے لیتے ہیں، پورے ایمان سے لیتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ہم کسی کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ ہم شاید کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کو سنانے کے لیے، نہیں، اللہ کی قسم ہے، صحابہ بھی ہماری جد جان ہے، صحابہ بھی ہمارا سب کچھ قربان ہے، صحابہ بھی ہمارا کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ مدینے والے پہ قربان کیا۔ کس پہ وارا ہے؟ کس پہ؟ مدینے والے آقا حضور پہ قربان کیا ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن روزے دار کو باب الصیام سے آواز آئے گی، روزے دارو اس دروازے سے آؤ، نمازیوں کو نماز والے دروازے سے، متقیوں کو تقوی والے دروازے سے، جو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا ابو بکر وہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، 8 دروازوں سے آواز آئے گی، اے ابو بکر ہماری طرف آؤ، اے ابو بکر ہم میں سے گزرو، اے ابو بکر تیری عظمتوں کا کیا کہنا، اے ابو بکر تیرے عشق کا کیا کہنا کہ تو نے زندگی جتنی بھی گزاری ہے یا مصطفیٰ کی محبت میں گزاری ہے یا مصطفیٰ کی آل کی محبت میں گزاری ہے، میرے آقا حضور کی آل بیت کے قصیدے پڑھتے ہوئے گزاری ہے۔ تو اس لیے ہم جناب حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اماموں سے صحابہ ایسے دیکھے اکبر، اماموں سے پہلے ایک بار سن لے تو پھر سارے مل کے پڑھنے۔ امام الصحابہ ہے صدیق اکبر، امام الصحابہ ہے صدیق اکبر، شجاعت کا پیکر ہے صدیق اکبر۔ امام الصحابہ ہے صدیق اکبر، امام الصحابہ شجاعت کا پیکر ہے صدیق اکبر، شجاعت کا پیکر، ہاں شجاعت کا پیکر صدیق اکبر۔ اور امام مومنوں کی ہے بیٹی امام مومنوں کی ہے بیٹی نبی جی کے سوسر ہے صدیق اکبر، نبی جی کے سوسر ہے صدیق اکبر، شجاعت کا پیکر ہے صدیق اکبر، شجاعت کا پیکر ہے صدیق اکبر۔ میرے
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں جلدی جلدی سے اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے آقا حضور سرکار کی ہر نسبت بڑی کمال والی، میرے آقا حضور کی نسبت نبوت کے اعتبار سے ہم جناب سرکار ابو بکر کے نوکر، جناب عمر فاروق کے نوکر، جناب عثمان ذوالنورین کے نوکر، جناب حضرت مولا علی کے نوکر، اونچا بولو نا سبحان اللہ، آخری بات ہے، مولا علی کے نوکر، جناب حضرت مولا حسن مولا حسین کے نوکر، جناب حضرت جناب طلحہ جناب سعد و سعید کے نوکر، جناب حضرت ابو ہریرہ کے نوکر، جناب حضرت عیسم تمار کے نوکر، جناب حضرت سلیمان فارسی کے نوکر، جناب حضرت مالک اشتر کے نوکر، میرے آقا جناب حضرت مقداد بن مادی کرم کے نوکر، ہم سارے کے سارے صحابہ کے نوکر، نسبت ابوت کے اعتبار سے، نسبت نبوت کے اعتبار سے ہم آقا حضور کی آل بیت کے نوکر، ہم مولا علی کے نوکر، اونچا بولو سبحان اللہ، ہم مولا علی کے نوکر، ہم سیدہ زہرا پاک کے نوکر، ہم جناب مولا حسن کے نوکر، اونچا بولو سبحان اللہ، ہم مولا حسن کے نوکر، ہم مولا حسین کے نوکر، ہم مولا زین العابدین کے نوکر، ہم امام حضرت امام باقر کے نوکر، ہم جناب حضرت امام جعفر صادق کے نوکر، ہم جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نوکر، ہم جناب حضرت امام علی رضا کے نوکر، ہم جناب حضرت امام علی رضا کے نوکر، ہم جناب حضرت امام تقی کے نوکر، ہم جناب حضرت امام نقی کے نوکر، ہم جناب حضرت امام حسن عسکری کے نوکر، اور قرب قیامت ہم نہیں، ہماری نسلوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا الحمدللہ جو جناب حضرت امام مہدی کے لشکر کا حصہ نہیں ہوگا۔ ہم سارے کے سارے اس پاک گھرانے کے نوکر ہیں، کیا ہے؟ وہ بھائی بولو نا جس کو نوکری پہ پکڑ ہے، ہم کیا ہیں؟ نوکر۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا، میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث، معجم الاوسط کی حدیث، میرے آقا حضور نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق واختار بنی آدم واختار من بنی آدم العرب واختار من العرب مدر واختار من مدر قریش واختار من قریش بنی ہاشم واختارنی من بنی ہاشم۔ میرے آقا حضور فرماتے ہیں، توجہ سے، میرے آقا حضور فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو جب تخلیق فرمایا نا تو تمام مخلوقات میں سے اللہ نے اولاد آدم کو چنا۔ اللہ نے کس کو چنا؟ جناب آدم کو۔ جناب آدم سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل تھی عرب والی اس کو چنا۔ میرے آقا حضور فرماتے عرب میں سے، میرے نبی پاک سرکار فرماتے کہ من العربی مدر، عرب سے مدر قبیلے کو چنا۔ مدر قبیلے میں سے میرے نبی فرماتے ہیں قریش خاندان کو چنا، قبیلے قریش کو چنا، قبیلے قریش میں سے خاندان بنو ہاشم کو چنا، اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں بنو ہاشم خاندان میں اللہ نے مجھے رکھا، اللہ نے مجھے خاندان بنو ہاشم میں رکھا، اور میرے آقا حضور فرماتے ہیں میں چنا ہوا، میں چنا ہوا نبی ہوں، اور میرے آقا حضور کا نام ہے مصطفیٰ۔ میرے نبی کا ایک اسم شریف ہے کیا؟ مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ چنا ہوا۔ تو چنے ہوئے نبی کی الحمدللہ ہم چنی امت،
کون سی امت؟ چنی ہوئی نبی کی چنی امت. الحمدللہ ہم سارے سرکار کے میلاد کو منا کے بیٹھے ہیں، اور سرکار کے میلاد کی اس بابرکت گھڑیوں میں سرکار کے میلاد کی وہ حدیث پاک کہ سرکار کے آنے کا جس میں ذکر ہے، میرے نبی فرماتے ہیں آنا دعوتو ابراہیم، میں جناب حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت و عیسیٰ، میرے نبی فرماتے ہیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور آپ فرماتے ہیں ورعت امو، میں اپنی ماں کا وہ دیکھا ہوا خواب ہوں کہ میری ماں نے خواب دیکھا، اور میری ماں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نور نکلا، مجھ سے نور نکلا، اور اس نور کی چمک اتنی تھی کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے مصر کے محلات دیکھے. میرے نبی فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جو خواب میری ماں نے دیکھا تھا، اپنے ماں کی اس خواب کی حقیقت ہوں جو میری ماں نے دیکھا تھا کہ 12 ربیع النور شریف کو میں دنیا میں جلوہ گر ہو گیا، اور میری ماں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے اس کو حقیقت میں تبدیل کر دیا. اور میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں مستانوں، میرے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا میلاد، سرکار کا ذکر، سرکار کی باتیں، ہم سنی ہر اس عظم کو میلاد ہی کہتے ہیں کہ جس میں کسی بھی انداز سے سرکار کا ذکر خیر ہو، سرکار کی بات ہو، سرکار کی اپنے قصیدے پڑھے اور سنے جائیں. ہر وہ محفل میلاد ہوتی ہے. تو الحمدللہ آج کی اس پروگرام میں، اس عظم میں سرکار کی بات بھی ہوئی، سرکار کی اہل بیت اطہار کی بات بھی ہوئی، سرکار کے صحابہ کی بات بھی ہوئی، ایصال ثواب پہ بات بھی ہوئی، والدین کی عظمت پہ بات بھی ہوئی. الحمدللہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ الحمدللہ یہ ہمیں اس لیے نصیب ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے